الرحمن الرحیم۔ اعتقادی مسائل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عقائد ہیں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں اور لوگوں میں مشہور بھی ہو چکے ہیں۔ یعنی تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک اس طریقے سے نقل ہوئی ہے کہ ہر زمانے میں اس کو نقل کرنے والی ایسی جماعت تھی کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال لگتا ہے، ناممکن لگتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یعنی ہر زمانے میں ایک بڑی جماعت ان عقائد کو مانتی تھی اور اس کو آگے انہوں نے نقل کیا۔ تو ان عقائد کو کہتے ہیں بدیہی، ان کو کہتے ہیں قطعی اور متواتر۔ ٹھیک ہے، متواتر کا مطلب جو میں نے ابھی سمجھایا ہے وہی ہے کہ ہر زمانے میں اس کو نقل کرنے والی اتنی بڑی جماعت ہو کہ اس کا کفر پہ جمع ہونا محال ہو، جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہو۔ اور ایک اور اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں ان کا ثبوت قطعی ہے۔ قطعی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یقینی ہے، کوئی احتمال نہیں ہے اس میں دوسرا۔ اور بدیہی اس بات کو کہتے ہیں جو قطعی بھی ہو، یقینی بھی ہو، اور اس کے بعد وہ لوگوں میں مشہور بھی ہو گئی ہو کہ ہر عام آدمی بھی اس کو جانتا ہو اور اس کو وہ بات معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، تو پہلے نمبر پر بدیہی یعنی کھلے کھلے عقائد، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر سے پہنچی ہے اور اس کا ثبوت قطعی کہلاتا ہے، جیسے قرآن، فرض نمازیں اور ان کی تعداد، فرض نمازوں کی رکعات کی تعداد اور نماز کی حیت، نماز کیسے پڑھنی ہے، رمضان کے روزوں کی فرضیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، فرشتوں کا وجود، کتب الہیہ کا نزول، قیامت کا وقوع اور جنت و دوزخ کا ثبوت۔ جن باتوں کا ثبوت قطعی ہو، اگر وہ اس درجہ مشہور ہو جائیں کہ ہر خاص و عام مسلمان ان سے باخبر ہو اگرچہ اس نے ان کو سیکھا نہ ہو، ایسی باتوں کو بدیہیات اور ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کفر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کون سے عقائد ہیں؟ بدیہی عقائد۔ بدیہی عقائد کن کو کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر سے نقل کیے گئے، مشہور ہو جائیں کہ ہر عام آدمی ان کو جانتا ہو، ان کو کہتے ہیں بدیہی عقائد۔ اور بدیہی بھی کہتے ہیں اور ضروریات دین بھی ان کو کہتے ہیں۔ تو ان کا حکم کیا ہے کہ ان میں سے کسی بھی ایک بات کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دوسری قسم کے عقائد جو ہیں وہ غیر بدیہی عقائد ہیں۔ پھر آگے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن اور مشہور حدیثوں میں نہ ہو، کہ وہ عقائد جن کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث میں ہے اور جن کو سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے اختیار کیا، مثلا قبر میں منکر نکیر کا سوال کرنا، قیامت کے دن وزن اعمال یعنی اعمال تولے جائیں گے، پل صراط اور رؤیت باری تعالی اللہ رب العزت کی ذات کی زیارت اور اولیاء کی کرامتیں۔ ان عقائد میں مسلمانوں کا مندرجہ ذیل اختلاف ہوا۔ یعنی جو غیر بدیہی عقائد ان کی آگے 2 قسم، قطعی ثبوت اور متواتر ہیں لیکن وہ مشہور نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں لیکن مشہور نہیں ہوئے کہ ہر عام آدمی کو ان کا علم ہو۔ یا دوسرا یہ ہے کہ ان کا ثبوت قطعی نہیں ہے، اس درجے کا نہیں ہے کہ ہر زمانے کے اندر ان کو نقل کرنے والے، ان کو آگے پہنچانے والے اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقائد جو ہیں یہ غیر بدیہی کہلاتے ہیں۔ پھر آگے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں،
اور سلف صالحین یعنی صحابہ کرام اور تابعین نے ان کو اختیار کیا ہے ان عقائد کو۔ اس کی مثالیں آ گئیں، قبر میں منکر نکیر کا سوال، قیامت میں اعمال کا وزن، پل صراط، رؤیت باری تعالیٰ، اولیاء کی کرامتیں، ان کے اندر اختلاف ہوا ہے مسلمانوں کا۔ تو نمبر ایک، بعض نے قرآن و سنت کے ظاہر کو اور سلف صالحین کے اختیار کردہ قول کو لیا اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ اس زمانے کے عقلی اور سائنسی اصول اور ضابطوں کے مخالف ہیں۔ سائنس اور عقل کو نہیں دیکھا، بلکہ احادیث میں جو کچھ آیا ہے اس کو منوعاً تسلیم کر لیا۔ بعض نے یہ کیا، تو انہوں نے ان عقائد میں عقل کا استعمال کیا تو صرف مزید اطمینان کے لیے اور فریق مخالف پر رد کرنے کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس سے عقائد ایجاد کریں۔ یہ لوگ اہل السنت والجماعت ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسے عقائد جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، متواتر اور قطعی تو نہیں ہے، لیکن صحابہ نے، تابعین نے ان کو اختیار کیا ہے، تو ان عقائد کو ایک جماعت نے منوعاً ایسے ہی تسلیم کر لیا اور اس میں عقل کے ذریعے سے ان کو پرکھنے کی یا سائنسی اصولوں اور ضابطوں سے پرکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان لوگوں کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے جب اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ان مذکورہ بالا باتوں کے ظاہری معنی کو اپنے دور کے عقلی اور سائنسی اصولوں کے خلاف پایا تو انہوں نے یا تو ان کا انکار کیا یا ان کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر تاویل کو اختیار کیا تاکہ بات کھل جائے اور اصل معنی سامنے آ جائے۔ یہ لوگ اہل سنت سے الگ بدعتی فرقے ہوئے، مثلا معتزلہ، مرجئہ، جہمیہ اور کرامیہ وغیرہ۔ تو ان لوگوں نے عقل کی بنیاد پر ان عقائد کو دیکھا، تو انہوں نے دیکھا کہ سائنسی اصول اور ضابطوں اور عقل کے خلاف ہیں یہ باتیں، اس وجہ سے انہوں نے ان کا انکار کر دیا، تو یہ لوگ اہل بدعت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گئی غیر بدیہی عقائد کی پہلی قسم جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، صحابہ نے، سلف صالحین نے اور تابعین نے ان کو لیا ہے۔ غیر بدیہی عقائد کی دوسری قسم وہ عقائد جن کا ذکر قرآن اور مشہور حدیثوں میں نہ ہو اور سلف صالحین میں بھی ان کا تذکرہ نہ ملتا ہو۔ ان کی پھر مختلف اقسام ہیں۔ نمبر ایک، دلائل نقلیہ سے ان کا استنباط کیا گیا ہو، یعنی دلائل نقلیہ کے اندر مسئلہ یا عقیدہ لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ ان سے یہ عقیدہ استنباط ہوتا ہے، نکلتا ہے ان سے۔ جیسے فرشتوں پر انبیاء کی فضیلت کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، یہ قرآن و حدیث میں یا مشہور احادیث میں کہیں نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر فضیلت، تو اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ قرآن و حدیث میں صراحتاً ان کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی، بلکہ ان کا قرآن و حدیث سے استنباط کیا گیا، اشارے ملتے ہیں ان کے۔ نمبر دو، وہ امور جن پر قطعی عقائد موقوف ہوں، مثلا معجزات کا ثبوت موقوف ہے اس بات کو ماننے پر کہ سبب و مسبب کے درمیان لزوم عادی ہے۔ جیسے اس کی مثال، آگ کا چھونا سبب ہے کپڑے کے جلنے کا، آگ اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا جل جاتا ہے، تو کپڑے کے جلنے کا سبب کیا ہے؟ آگ کا لگنا، اور کپڑے کا جلنا مسبب ہے۔ جو چیز وجہ اور علت بنتی ہے کسی کام کی، اس کو کہتے ہیں سبب، اور اس کام کو مسبب کہتے ہیں۔ تو کپڑے کے جلنے کا سبب آگ کا لگنا ہے، آگ کا لگنا سبب ہوا اور کپڑے کا جلنا مسبب ہوا، تو سبب اور مسبب کے درمیان لزوم عادی ہے کہ کپڑے کا جلنا مسبب ہے اپنے سبب کا، اس لیے آگ کپڑے کو چھوئے تو کپڑا عام طور سے ضرور جلتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت کے اعتبار سے ہے، اس کو لزوم عادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبب سے مسبب کا پایا جانا، کپڑے کو آگ لگے اور کپڑا جل جائے
تو یہ کیا ہے؟ لزوم عادی اس کو کہتے ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز لازم آتی ہے۔ تو معجزات کا جو اپنا ثبوت ہے وہ اسی قاعدے پر موقوف ہے کہ سبب اور مسبب میں لزوم ہوتا ہے، سبب آ جائے تو مسبب بھی آ جاتا ہے، آگ لگ جائے تو کپڑا بھی جل جاتا ہے۔ تو کیونکہ معجزے کی تعریف ہی ہے جو خلاف عادت ہو، تو پہلے اس قانون کو مانیں گے کہ سبب اور مسبب کے درمیان لزوم عادی ہے، لیکن جس جگہ پر سبب پایا جائے اور مسبب موجود نہ ہو، یعنی آگ پائی جائے اور جلنا نہ پایا جائے، اس کو معجزہ کہیں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ میں ہوا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ سے وہ جلے نہیں۔ تو عادت کیا ہے؟ آگ جلا دیتی ہے، لیکن یہاں پر آگ نے نہیں جلایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو یہ واقعہ عادت کے خلاف ہو گیا۔ تو جو خلاف عادت ہوتا ہے جو کام، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو معجزے کا ثبوت جو ہے وہ اس قانون پر اور اس قاعدے پر مبنی ہے، اس قاعدے کو پہلے تسلیم کرنا پڑتا ہے، پھر معجزات کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ قطعی عقائد ان کو ماننے پر موقوف ہیں، ان کو پہلے مانیں گے پھر قطعی عقائد کا ثبوت ہوگا۔ تو پہلے ہم اس قاعدے کو مانیں گے کہ سبب اور مسبب کے درمیان لزوم عادی ہے، پھر اس کے بعد معجزے کا ثبوت ہوگا کہ آ جائے تخلف ہو جائے، یعنی سبب پایا جائے اور مسبب نہ آئے، آگ پائی جائے جلنا نہ ہو، تو اس کو معجزہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اگلا صفحہ۔ اس لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عادت کے تحت آگ کپڑے کو چھو لیتی ہے لیکن کپڑا جلتا نہیں ہے۔ اگر سبب و مسبب کے درمیان لزوم کہ آگ کپڑے کو چھوئے اور کپڑا نہ جلے، تو ٹھیک ہے۔ اور تیسری اس کی مثال قرآن و سنت میں مذکور عقائد کی تفسیر اور تفصیل کرنے میں جو باتیں ثابت ہوں۔ عقائد تو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، لیکن ان کی تفسیر اور ان کی تفصیل جو ہے وہ باتیں جو ہیں قرآن و سنت میں نہیں ہے ان عقائد کی۔ تو یہ بھی بدیہیات ایسے عقائد میں آتے ہیں جو غیر بدیہی ہیں اور دوسری قسم کے ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے سمع و بصر کے صفات ہونے پر اتفاق کے بعد ان کی تفسیر میں اختلاف ہوا کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان سے مراد مسموعات و مبصرات کا علم ہے، یعنی دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہماری طرح آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے کہ جو چیزیں بھی سنی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں، ان سب کا اللہ کو علم ہے۔ اس کی ایک مراد بعض نے یہ کہی۔ بعض کہتے ہیں ان سے مستقل صفات مراد ہیں، یعنی جیسے انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، انسان کے تو اعضاء ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی آنکھیں اور کان نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ تو اس میں اختلاف ہوا تفسیر میں۔ قرآن مجید سے سماعت بھی ثابت ہے اللہ رب العزت کی، اور بصارت بھی ثابت ہے، سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، لیکن اس کی مراد کیا ہے؟ اب اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ بھی ان عقائد میں سے ہیں جو غیر بدیہی ہیں اور قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح ایک اور مثال ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کا حی یعنی زندہ ہونا، علیم علم والا ہونا، مرید قدیر اور متکلم ہونے پر اتفاق کے بعد یہ
अच्छा, इसकी दूसरी मिसाल اللہ تعالیٰ کا حی، علیم، مرید، قدیر اور متکلم ہونے پر اتفاق کے بعد ان کا مطلب بعض نے یہ لیا کہ یہ مستقل صفات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان سے مراد ان کی غایتیں ہیں اور اثرات ہیں، اور سمیع و بصیر سمیت ان سات میں اور رحمت و غضب اور جود یعنی سخاوت میں مذکور مراد کے اعتبار سے کچھ فرق نہیں ہے. یعنی یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ان صفات رحمت اور غضب کے تحت اور سخاوت کے تحت آ جاتی ہیں. ان تینوں صفات کے تحت یہ ساری صفات آ جاتی ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ جو صفات ہیں، یہ 5 صفات جو اوپر ذکر ہوئی ہیں، یہ الگ ہیں، ان تینوں کے تحت نہیں آتی ہیں، اس میں اختلاف ہو گیا. اور مثال اللہ تعالیٰ کے لیے صفات متشابہات. متشابہات یعنی جن کا معنی واضح نہیں ہے. استواء علی العرش، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم. وجہ، چہرہ، وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت کے وجہ کا ذکر ہے قرآن میں. اسی طرح ضحک کا ذکر ہے، ضحک ہنسنے کو کہتے ہیں. تو ان کا ثبوت تو ہے. ان کے ثابت ہونے پر اتفاق کے بعد ان کو بعض نے ایسی صفات کہا جن کی مراد معلوم نہیں. بعض نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے تو یہ اللہ کی صفات ہیں، لیکن ان کا مطلب کیا ہے، ان کی مراد کیا ہے، اس کو اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ ہی جانتے ہیں. اور بعض نے کہا کہ ان سے ان کے مناسب معنی مراد ہیں. مثلا استواء سے مراد استعلاء و غلبہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات غالب ہے، یہ مراد ہے. اور وجہ سے ذات مراد ہے، چہرے سے اللہ کی ذات مراد ہے. اسی طرح ذہن کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد راضی ہونا ہے. جب آدمی راضی ہوتا ہے، کسی سے خوش ہوتا ہے تو ہنستا مسکراتا ہے. تو اللہ رب العزت کے بارے میں ذہن کا ذکر ہے، ہنسنے کا ذکر ہے، تو مراد اس سے کیا ہے، اللہ رب العزت کا راضی ہونا مراد ہے. تو یہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ ان کا ثبوت تو ہے، لیکن ان کی مراد کیا ہے اس کے بارے میں بعض نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے، ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں. اور بعض نے اس کے مناسب معنی مراد لے لیے. تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، میں اس دوسری قسم میں کسی ایک فرقہ کو اہل سنت ہونے میں دوسرے پر فائق نہیں سمجھتا، اور ورنہ جہاں تک خالص سنت ہونے کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ ان مسائل میں کچھ غور و فکر نہ کیا جائے جیسا کہ اسلاف کا طریقہ تھا. یعنی ہم نے پڑھ لیا کہ عقائد کی شروع میں 2 قسمیں ہیں بنیادی طور پر. ایک بدیہی عقائد جن کا ثبوت قرآن و سنت سے بھی ہے اور وہ لوگوں میں اتنے مشہور اور عام ہو چکے ہیں کہ ہر عام آدمی ان کو جانتا ہے. تو ان کے انکار کرنے والے کو کافر کہیں گے. ان کا انکار کیا ہے، کفر ہے، بدیہی عقائد. اور دوسرے تھے غیر بدیہی. غیر بدیہی کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جن کا قرآن و سنت سے ثبوت ہے لیکن وہ اتنے مشہور نہیں ہے پہلی قسم کی طرح، تو صحابہ اور سلف صالحین نے بھی ان کو اختیار کیا ہے. تو اب ان عقائد کے بارے میں کیا ہے کہ ان کے نام ماننے والے کیا ہیں، فاسق اور بدعتی ہیں، اہل بدعت کہلائیں گے. ٹھیک ہے، وہ عقائد جو بدیہی نہیں ہے دوسری قسم کے، غیر بدیہی ہیں، لیکن قرآن و سنت سے ان کا ثبوت بھی ہے اور صحابہ اور تابعین نے ان کو اختیار بھی کیا ہے. تو ان کو چھوڑنے والا، ان کی مخالفت کرنے والا اہل بدعت کہلائے گا. اور پھر غیر بدیہی میں دوسری قسم وہ ہے کہ جن کا قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ہے، جن کا قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ہے. صحابہ اور تابعین کے ہاں بھی ان کا تذکرہ نہیں ملتا، بعد والے لوگوں کے ہاں ان کا تذکرہ ہے اور اس میں اختلاف پڑ گیا. تو اب دونوں فریق جو ہیں ان میں سے کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اہل سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خلاصہ ہے بات کا جو شاہ ولی اللہ صاحب نے بتایا ہے کہ بدیہی عقائد کا منکر تو کافر ہوگا، اور غیر بدیہی میں سے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں، ان کا منکر اہل بدعت میں سے ہوگا. اور ایسے عقائد جن کا نہ قرآن و سنت میں ذکر ہے، نہ صحابہ اور تابعین کے ہاں ذکر ہے، بعد والے لوگوں کے ہاں اس کا ذکر ملتا ہے، تو ان میں جب آپس میں اختلاف ہوگا تو دونوں گروہ ہی اہل سنت کہلائیں گے.
کسی ایک کو اہل بدعت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو غرض اصل صفت کو مان لینے کے بعد تفصیل و تفسیر میں اختلاف سے آدمی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا، اور دونوں فریق اہل سنت میں سے شمار ہوں گے. لیکن اگر کوئی ایسی تفصیل و تفسیر کرے جو دین کی دیگر قطعیات کے مخالف و معارض ہو، ٹھیک ہے، کہ صفات کو مانتا ہے اور تفسیر میں اختلاف کرتا ہے، تو اختلاف ایسا ہو کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، قطعی عقائد کے خلاف نہ ہو. اگر قطعی اور یقینی عقائد کے خلاف ہوگا تو ایسا شخص اہل سنت سے خارج ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے بارے میں وہ تفسیر جو کرامیہ اور سلفیہ نے کی ہے، اسی طرح استنباط سے اور موقوف علیہ ہونے سے جو عقیدہ حاصل ہو، اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ بھی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا. تو یہ جو آگے سلفیہ وغیرہ نے عقائد اختیار کیے ہیں، ان کی بات بھی آگے آ جائے گی صفات متشابہات کے بیان میں. فی الحال جو ہے وہ سب سے پہلا عقائد کا باب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں ہے. اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. باب نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان. اللہ تعالیٰ اپنی قدیم ذات اور صفات کے ساتھ خود بخود موجود اور موصوف ہے. قدیم سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے. قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدیم ذات اور صفات کے ساتھ، کہ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے اور اللہ رب العزت کی صفات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے خود بخود موجود اور موصوف ہے، اور اس کے سوا تمام اشیاء اسی کی ایجاد سے موجود ہوتی ہیں. ان کو اللہ رب العزت وجود دیتا ہے تو وہ وجود میں آتی ہیں، اور اسی کے پیدا کرنے سے عدم سے وجود میں آتی ہیں. خدا تعالیٰ کو خدا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے، خود آ سے ہے. خدا کیا مطلب؟ خود آ، یعنی خود بخود وجود میں آ گئی جو ذات. اور اس کی ذات و صفات کے سوا تمام عالم اور اس کی تمام اشیاء حادث اور نو پیدا ہیں. حادث کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے نہیں تھی بعد میں اس کو وجود ملا، ایک عرصے تک اس کا وجود نہیں تھا، اس کو حادث کہتے ہیں. اور جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، اس کو قدیم کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات قدیم ہے، اور باقی جتنی بھی دنیا ہے، تمام کائنات ہے، اس کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا ہے. ایک زمانے تک وہ نہیں تھی، پھر اللہ نے اس کو وجود دیا تو وہ وجود میں آئی. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے اس وقت تک دنیا کے ہر حصہ اور ہر خطہ میں تقریباً سب کے سب انسان خدا کے قائل رہے ہیں، اور دنیا کے تمام مذاہب و ملل اور ادیان سب اس پر متفق ہیں کہ خدا برحق موجود ہے، یعنی خدا کو مانتے ہیں. جو چند ایک منکرین مذہب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں. یعنی چند لوگ ایسے بھی موجود ہیں، اکثریت تو خدا کو مانتی ہے، کس کو خدا مانتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے. خدا محض ایک موہوم اور فرضی شے ہے جس کو انسانی دماغ نے قوانین طبعیہ، فزیکل لاز سے مرعوب ہو کر اختراع کر لیا ہے، اور تمام اعمال و افعال اور تمام اقوال و احوال بلکہ تمام کائنات میں اس کو مدبر اور متصرف سمجھ کر اپنے وجود کی باغ اس کے ہاتھ میں دے دی، اور بے وجہ اپنی امید و خوف کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیا، اور اس کو اپنا معبود سمجھ لیا ہے، حالانکہ کائنات کا یہ نظام خدا کے بغیر ہی چل رہا ہے. چند لوگ ایسے بھی ہیں جن کو دہریہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے وجود کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اکثریت تاریخ انسانی، جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے تب سے اب تک لے کر، اکثریت کا یہی عقیدہ ہے کہ خدا موجود ہے. وہ الگ بات ہے، آپس میں سب کا اختلاف ہے، کوئی کسی کو خدا مانتا ہے، کوئی کسی کو، لیکن خدا کے وجود کے قائل ہیں. منکرین خدا کا یہ دعویٰ محض فرضی و خیالی ہے جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے.
وجود باری تعالی پر قرآن کا طریق استدلال۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا اعتراف انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے، یہی فطرت ہے جس کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ ترجمہ، اور جب کہ تیرے رب نے آدم کی پیٹھ سے ان کی نسل کو نکالا اور خود ان کو ان کی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب بول اٹھے کہ ہاں ہم گواہ ہیں، لیکن چونکہ خارجی اسباب سے اکثر یہ فطری احساس دب جاتا ہے، اس لیے خدا نے جا بجا اسی فطرت کو متنبہ کیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر قرآن سے دلائل ہیں، ان کو کل دوبارہ سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی کسی ساتھی نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔